نام لے کر دوا کا، تمہیں زہر بغض علی بیچتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13 رجب المرجب مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت بیت اللہ خانہ کعبہ میں ہوئی۔ کائنات میں مولا علی علیہ السلام کے علاوہ کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ آج اس گفتگو کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کیونکہ کچھ کلمہ گو ایسے ہیں جو آج مولا علی علیہ السلام کے ان فضائل کا بھی انکار کر رہے ہیں جو مسلمات میں سے ہیں۔ کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو شیعوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، تو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ مکتب اہل بیت کی کتابیں تو اس ذکر سے بھری پڑی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے برادران اہل سنت کی تقریباً 25 سے زیادہ معتبر کتب میں اس کا ذکر موجود ہے۔ سب سے پہلے میں حوالہ دوں حاکم نیشاپوری کی کتاب مستدرک علی الصحیحین کا۔ حاکم نیشاپوری جو برادران اہل سنت میں علم الحدیث کے بانی کہے جاتے ہیں، ان کا سن وفات 405 ہجری ہے، اور ان کی کتاب مستدرک علی الصحیحین برادران اہل سنت کی اس کی کیا اہمیت ہے یہ اہل علم بخوبی جانتے ہیں۔ حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب کے اندر ولادت امیر المومنین کا ذکر کرتے ہوئے لکھا، فقط تواترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فی جوف الکعبہ۔ یہ اہل سنت کے محدث لکھ رہے ہیں کہ یہ خبر متواتر ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ تو اتنی کثرت سے حضرت علی علیہ السلام کے مولود کعبہ ہونے کا ذکر کتابوں میں آیا ہے کہ اتنے بڑے محدث اسے خبر متواتر لکھ رہے ہیں۔ دوسرا حوالہ شہاب الدین محمود آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی، اہل علم اس نام سے بخوبی واقف ہیں۔ شیخ آلوسی کی کتاب شرح الخریدۃ الغیبیہ فی شرح القصیدۃ العینیہ، یہ سلفی المذہب بزرگ اپنی اس کتاب کے 15ویں صفحے کے اوپر ولادت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وَكَوْنُ الْأَمِيرِ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ وُلِدَ فِي الْبَيْتِ امر مشہور فی الدنیا و ذکر فی کتب الفریقین السنت و شیعہ۔ لکھتے ہیں کہ شیعہ اور سنی سب کا اتفاق ہے اس امر پر کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے، اور یہی مشہور ہے۔ اس کے بعد شیخ آلوسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وَمَا أَحْرَى بِإِمَامِ الْأَئِمَّةِ أَن يَكُونَ وَضْعُهُ فِي مَا هُوَ قِبْلَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ دیکھیے کیا کمال کے جملے ہیں اس عالم اہل سنت کے۔ لکھتے ہیں جو امت کا امام ہو اس کی یہی شان ہے کہ اس کی ولادت اس مقام پر ہو جو مومنین کا قبلہ ہو۔ کعبہ مومنین کا قبلہ ہے اور علی علیہ السلام ہر مومن کے امام ہیں۔ تیسرا حوالہ تاریخ موصل شیخ ازدی کا سن وفات 334 ہجری ہے۔ حاکم نیشاپوری سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا مولا علی علیہ السلام کی ولادت کے متعلق، قد ولدا فی الکعبہ۔ چوتھا حوالہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کی معروف کتاب ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ نہ مولا علی علیہ السلام سے پہلے کوئی کعبے میں پیدا ہوا اور نہ ان کے بعد۔ پانچواں حوالہ مروج الذہب المسعودی، یہ بھی جلیل القدر بزرگ ہیں اور متوفا 246 ہجری۔ انہوں نے اپنی کتاب کے دوسری جلد کے صفحہ 237 کے اوپر یہ لکھتے ہیں، وَكَانَ مَوْلِدُهُ فِي الْكَعْبَةِ، مولا علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے۔ چھٹا حوالہ مناقب علی بن ابی طالب ابن مغازلی کی کتاب، شافعی المذہب بزرگ ہیں، یہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کعبے میں تھیں اور ایک ہنستے مسکراتے بچے کی خانہ کعبہ کے اندر ولادت ہوئی۔ ساتواں حوالہ مطالب الصول فی مناقب آل رسول محمد ابن طلحہ
شافعی کی کتاب ہے متوفہ 652 ہجری، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت بیت اللہ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جن معتبر کتب اہل سنت میں یہ موجود ہے ان میں شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی جو 20 جلدوں پر نہج البلاغہ کی شرح ہے انہوں نے لکھا، تذکرۃ الخواص ابن الجوزی متوفہ 654 ہجری، کفایت الطالب فی مناقب علی بن ابی طالب کنجی شافعی متوفہ 658 ہجری انہوں نے لکھا، فرائد السمتین الجوینی شافعی مذہب بزرگ ہیں متوفہ 722 ہجری لکھتے ہیں، لم یولد فی الکعبہ الا علی، علی بن ابی طالب کے علاوہ کوئی اور خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوا۔ 12واں حوالہ الفصول المہمہ ابن صباغ مالکی متوفہ 855 ہجری انہوں نے بھی اسے لکھا۔ اس کے بعد نزہۃ المجالس عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوری الشافعی متوفہ 864 ہجری۔ اس کے بعد سیرہ حلبیہ برہان الدین حلبی کی کتاب، تاریخ خمیس زیار بکری، اخبار مکہ الفاقہی المکی، یہ بھی 3 صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ اس کے بعد المحاسن المجتمعہ فی فضائل خلفاء الاربعہ عثمان الصفوری متوفہ 894 ہجری انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، کتاب المراتب العلامہ اسماعیل بستی المعتزلی متوفہ 420 ہجری انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا۔ اس کے بعد مناقب آل محمد شرف الدین الموصلی شافعی ہیں متوفہ 657 ہجری انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت کعبہ معظمہ میں ہے اور سوائے علی بن ابی طالب کے علاوہ کسی کو یہ فضیلت نہیں ملی، نہ ان سے پہلے اور نہ ان کے بعد۔ 20واں حوالہ نور الابصار مومن شبلنجی کی کتاب، اس کے بعد ینابع المودہ شیخ سلیمان قندوزی حنفی المذہب بزرگ ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، مدارج النبوہ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ فارسی زبان میں کتاب ہے اور اس میں وہ لکھتے ہیں، ولادت وے در جوف کعبہ، مولا علی علیہ السلام کا پورے فضائل انہوں نے لکھے اور اس میں لکھا کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہے۔ 23واں حوالہ نظم درر السمتین جمال الدین زرندی کی کتاب 750 ہجری ان کا سن وفات ہے۔ فضائل اہل بیت کے اوپر ان عالم اہل سنت نے بہترین کتاب لکھی ہے اور اس میں مولا علی کی ولادت کو خانہ کعبہ بیت اللہ میں لکھا ہے۔ ملا علی قاری کی شرح شفا، یہ بھی حنفی المذہب بزرگ ہیں۔ اس کے بعد میں آخری 25واں حوالہ دوں، اہل سنت کے عالم علامہ سائم چشتی رحمت اللہ علیہ، محب اہل بیت تھے یہ عالم اہل سنت، ایمان ابو طالب پر 2 جلدوں میں انہوں نے کتاب لکھی ہے اور انہی بزرگ عالم اہل سنت سائم چشتی نے مولا علی علیہ السلام کے فضائل پر کتاب لکھی مشکل کشا 2 جلدوں میں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر مولا علی علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بہرحال یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے، یہ ایک اعزاز ہے جو اللہ کی طرف سے صرف آپ کے لیے مخصوص تھا اور اس میں کوئی آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ ای سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدای بخشد دے، ای سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدای بخشد دے، بخشد دے، بخشد دے۔